مولانا روم بہت بڑے علامہ تھے، فلسفی، منطق، فلسفہ، تکبر سے بھرے ہوئے. فلسفہ، منطق، تکبر ہی لتا. کتابوں کا ڈھیر سامنے پڑھنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس مسجد میں حوض کے کنارے. شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لباس. تو مولانا روم سے پوچھنے لگے اینچیست. یہ اس ربائی میں آخری جملہ ہے، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے. ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے، خاموش جانور، ایک پھاڑنے والا ہے، ایک بولنے والا ہے، دونوں جانور. مولانا روم نے شمس تبریز نے فرمایا این چیز، کتابوں کا ڈھیر تھا. یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ تو انہوں نے دیکھا تو ایک دیہاتی، تو انہوں نے بڑے تنک تکبر سے کہا ای است کہ تو نمی دانی. ارے بابا جا کے اپنا کام کر، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو ان پڑھ کے تھبا بڑھے کیا کی جائے. مولانا روم شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دھکا لگایا، ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئیں، حوض میں. مولانا روم نے سر پہ، تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مراد، میری تو ساری حیاتی تو برباد کر چھڑی، جو کہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا، کوئی پریس تو تھا نہیں، اور تو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا. وہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ کون ہے تو، کیا بلا ہے؟ وہ مسکرائے اور حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک اٹھا کے باہر رکھ دی. ہر کتاب خشک، ہر کتاب خشک، ہر کتاب، اس کی مٹی اس میں اڑ رہی. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں. این چیز، یہ کیا ہے؟ میں کہا یہاں است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا صاحب یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے. پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تحوى رویدک فانزلی. پھر سب کچھ بھول گئے اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے. پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں. کتنے فلسفی آئے، مر گئے، کھپ گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے. میں مولانا روم کی قبر پہ گیا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی، ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود تھے. اور واحد دربار دیکھا جب ٹکٹ لگا، انہوں نے ٹکٹ لگا دے، چلو پیسے تو